بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، انڈیا چند دنوں میں جموں کشمیر کے دارالخلافہ سری نگر میں ایک G20 ممالک کا کانفرنس کر رہا ہے۔ ہم آج اس کانفرنس اور ریاست جموں و کشمیر کی مستقبل، اس کی آزادی اور اس کی حریت پر پڑنے والے اثرات کا ایک مختصر جائزہ آپ کو پیش کریں گے۔ یہ جو بر صغیر ہے، بر صغیر کے خطے پر جب 1757 سے انگریز نے قدم رکھا، اس کے بعد جتنے احوال، جتنے حالات اس ملک پر آئے، ان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ انگریز کا حصہ رہا، اور آج تک اسی کا حصہ اور اس کے باقیات یہاں کے چپے چپے پر، یہاں کے خاندانوں میں، یہاں کے زمینداروں میں، یہاں کے سرمایہ داروں میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اگر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا خطہ ہمیں نہیں ملتا جہاں پر بھیک مانگنے سے آپ کو کسی نے آزادی دی ہو، اور کوئی بھی سمجھدار قوم آج تک ایسی نہیں گزری جو اپنے آزادی کا پٹا کسی اور کے ہاتھ میں دینے کے بعد یوں کہے کہ اب مجھے آزاد کر دو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے برصغیر میں جب انگریز آیا تو لوگ یہ سمجھتے تھے، اور جو یہاں کے سرمایہ دار، یہاں کے با اثر لوگ تھے، وہ انگریزوں کے چاپلوس تھے۔ انہوں نے جو غریب عوام تھی، ان کا ذہن یہ بنایا تھا کہ مغلوں سے یا مسلمانوں سے یا جو راجہ مہاراجے تھے، ہندو، سکھ، ان سے نجات دہندہ انگریز ہیں، اور اسی کو لے کر عوام انگریزوں کا ساتھ دیتی تھی، اور اپنے جو حکمران ہوتے تھے ان کے مخالفت میں وہ ڈٹ جاتی تھی۔ تو انگریز نے اس طریقے پر برصغیر پر حکومت کی کہ عوام کو راجے مہاراجوں کے خلاف اکسایا، اور ان راجہ مہاراجوں، نوابوں کے خلاف جو انگریز کی نافرمانی کرتے تھے۔ اب جب منت سے آپ کو آزادی نہیں ملتی، اب یہاں ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے ہر نئی نسل کو یہ بات پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے کہ سن 1940 میں قرارداد پاکستان ہوا، اور پاکستان کے لیے قائد اعظم کی قیادت میں جدوجہد شروع ہوئی، اور 7 سال کی کھٹن اور مشکل ترین جدوجہد کے بعد سن 47 میں پاکستان انگریز سے آزاد ہو گیا۔ لیکن آج تک کسی نے اپنے بچوں کو، کسی نے اپنے اسکول میں، کسی نے اپنے مدرسے میں، کسی نے اپنے ادارے میں بچوں کو اور آنے والے نسلوں کو اس ملک عزیز پاکستان کی آزادی کا حقیقی تصور اور حقیقی قربانیوں کا تذکرہ نہیں کیا۔
اور یہ اتنا طویل سفر تھا کہ جب سے انگریز نے 1757 میں برصغیر میں پاؤں رکھا تو اسی وقت سے اس جدوجہد اور اس آزادی کی جنگ شروع ہو گئی تھی. چاہے وہ نواب سراج الدولہ تھا، چاہے وہ سلطان حیدر علی تھا، چاہے وہ سلطان ٹیپو تھا، اس کے بعد علماء دیوبند اور کی جو قیادت میں جو جنگیں لڑی گئی 1857 میں. یہ 1757 سے سفر شروع ہو کر 1857 تک کا یہ سفر جنگوں سے، انقلابات سے، جدوجہد سے، قربانیوں سے پر ہے. لیکن کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی کشمیری، کوئی بھی ہندوستانی اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا. اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ پاکستان بغیر جنگ کیے آزاد ہو گیا، یعنی سیاسی جدوجہد سے آزاد ہوا، ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے آزادی ملی. یہ لوگ اپنے تاریخ کے ساتھ، اپنے مستقبل کے ساتھ، اپنے مستقبل میں آنے والی نسلوں کے ساتھ اور اپنے گزرے ہوئے ان شہداء کے ساتھ ایک بھیانک اور ایک خطرناک مذاق ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. پاکستان کی آزادی ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کر پاکستان کو آزاد کیا. 80,000 خواتین صرف سن 14 اگست 1947 کی رات کو ہندوؤں کے ہتھے چڑھی. یہ تو وہ اعداد و شمار ہے جو ہمیں چھپے ہوئے تاریخوں میں ملی. اس میں مردوں کی تعداد کتنے ہو، اس میں بوڑھوں کی تعداد کتنے ہو، اس میں ان خواتین کی تعداد کتنے ہو جو شہید ہوئی. اور ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ پاکستان ٹیبل ٹاک اور سیاسی طور پر آزاد ہوا. وہ لوگ جو سرمایہ دار تھے، وہ لوگ جو قیادت کرتے تھے، وہ ہندوستان کے اندر رہے، وہ بھی محفوظ رہے، اور جو ہجرت کر کے پاکستان آئے وہ یہاں آ کر سیاسی لیڈر بن گئے، ہیرو بن گئے. قربانیاں جن لوگوں نے دی ان لوگوں کو آج یاد رکھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اور اپنے آزادی کو کسی اور کے ہاتھ میں دے کر آپ کہیں کہ مجھے آزاد کر دو، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. آج ہندوستان سے کشمیر آزادی چاہتا ہے، کشمیر کی ریاست آزادی چاہتی ہے، جس کا کچھ حصہ پاکستان میں آزاد ہے، کچھ حصہ انڈیا کے زیر قبضہ ہے، کچھ حصہ چائنا کے پاس ہے. اس سب کو ملاؤ، ان اکائیوں کو ایک کر دو تو اس کو کہتے ہیں ریاست جموں و کشمیر. اپنے ہزاروں سال کے تاریخ پر محیط یہ خطہ جدوجہد، قربانیوں کے داستانوں سے پر ہے. انہوں نے سکندر اعظم سے لے کر ظہیر الدین بابر، جہانگیر، اور پھر انگریزوں کے خلاف، پھر راجہ مہاراجوں اور سکھوں کے خلاف یہ ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے. لیکن اب اس کے ٹکڑے ہو گئے، یہ ریزوں میں بٹ گیا ہے. اب ہندوستان جو کانفرنس کرنے جا رہا ہے، اس کانفرنس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان پچھلے 70 سال سے جو آوازیں لگا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق خطۂ کشمیر میں راشماری کی جائے اور ایک آزاد ریاست وجود میں آئے. کشمیر کی عوام چاہتی ہے کہ ہم آزاد رہیں. ہندوستان چاہتا ہے کہ میں دنیا کو یہ باور کراؤں کہ
دیکھو کشمیر کا قضیہ ختم ہو گیا ہے، کشمیر کا تصفیہ ہو گیا ہے. ایک حصہ میرے پاس ہے، ایک حصہ پاکستان کے پاس اور ایک چائنا کے پاس ہے. اور یہ اگر کانفرنس کامیابی کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے، جیسے کہ آثار اسی طرح دکھائی دیتے ہیں، تو سمجھو کہ کشمیر کا قضیہ ہندوستان نے بین الاقوامی سطح پر ختم کر دیا. جب اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا ریاست کشمیر کی، تو اس وقت مسلمانوں نے بہت واویلا کیا. مہینوں تک ان پر کرفیو لگایا گیا، دنیا خاموش رہی، انسانی حقوق خاموش رہے. حتیٰ کہ اس وقت کی جو پی ٹی آئی حکومت تھی وہ بھی خاموش رہی. تصفیہ کر دیا گیا. اس وقت بھی ہم نے اپنے مجالس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ حکومت نئی کشمیر کو تقسیم کر کے ہندوستان کے حصے کو اس کے حوالے کر دیا ہے. اب یہاں ہمارا المیہ کیا ہے کہ وہاں کشمیر میں دھڑے بنے ہوئے، کچھ آزادی چاہتے ہیں، کچھ حکومت بنا کے ہندوستان کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں. عوام بھی اسی طرح تقسیم شدہ ہے. یہاں ہمارے آزاد کشمیر میں جو پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ کشمیر میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں آزاد نہ ہو، میرے پارٹی کا کردار ہو، میرے پارٹی اس کو آزاد کرے. اگر میرے پارٹی کا لیبل نہیں لگتا تو اس کو آزاد بھی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں جو برسر اقتدار پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہے. لیکن پچھلی حکومت جو پی ٹی آئی کی گزری 3 سال، انہوں نے کشمیر کا تصفیہ ہی کر دیا، ختم کر دیا. کشمیر کا تصفیہ کرنے کے لیے ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے دعائیں مانگی کہ مودی جیت جائے تو کشمیر کا تصفیہ ہو جائے گا. اور مودی جیت گیا. مودی جیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں اس نے جو کشمیر کی خصوصی حیثیت کی دفعات تھی اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے ختم کر دیا، اور وہاں پر آبادکاری شروع ہو گئی. پورے ہندوستان سے قادیانی لوگوں کو کشمیر میں لایا گیا، کشمیر میں آباد کیا گیا. 30 سال پہلے جناب شورش کشمیری مرحوم نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہندوستان کے زیر تسلط جو کشمیر ہے، یہ کسی زمانے میں انڈیا اس کو برصغیر کا اسرائیل بنا دے گا، تو اسرائیل میں تو یہودی آباد ہیں، تو یہاں پر قادیانیوں کو آباد کرے گا. اور ایک خفیہ خبر یہ ہے کہ جب ڈاکٹر عبدالکلام نے ہندوستان کو ایٹم بم بنانے کا وعدہ کیا تو اسی وقت اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کشمیر کو خالی قادیانی ریاست بنائیں گے. اور اسی وقت سے اسی چیز پر عمل ہو رہا تھا. اور جا کر یہ خصوصیت حیثیت ختم کرنے کے بعد ہندوستان کے مختلف گوشوں سے قادیانیوں کو وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے. اب ہم کاسے آزادی لے کر ہندوستان کے پاس جائیں، اقوام متحدہ کے پاس جائیں، کہیں پر بھی بھٹکتے رہیں، ہمیں ایسی آزادی نہیں ملے گی. ہمیں آزادی ملے گی صرف اس شرط پر کہ ہماری قوم متحد ہو، اس کشمیر کی قوم بھی آزادی پر متحد ہو، اس کشمیر کی قوم بھی آزادی پر متحد ہو، اور ان کی جہت متعین ہو، اور پھر پوری پاکستانی قوم یک زبان ہو کر ان کی حمایت کر دے. تب دیکھیں کہ کشمیر آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی اپنا پیالہ لے کے گھوم رہا ہے،
اس کے پیالے میں تو اتنا ہی حصہ آئے گا جو اس کے حصے کا ہے، پورا کا پورا اس کے پیالے میں سما نہیں سکے گا۔ تو اگر آزادی چاہتے ہیں، اس ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کشمیر کو، کشمیریوں کو، بلکہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہونا ضروری ہے، تب جا کر آزادی ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے قوم، ہمارے سارے دنیا کے مسلمانوں کو صحیح جینے کا سلیقہ آ جائے اور آزادی کی پہچان، آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔